اکثر لوگ ایک بات سوچتے ہیں کہ کیا اللہ واقعی تہجد سے معجزے کرتا ہے؟ اور ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مانگی گئی دعاؤں پر راضی بھی ہے یا نہیں؟ وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں؟ تو سنو، اللہ خود فرماتا ہے، جو بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کیا کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کی خدائی کا کارخانہ تو اتنا وسیع و عظیم ہے کہ اس کی ساری وسعتوں کا تصور تم کبھی بھی جان نہیں سکتے۔ دیکھو، اگر آج کچھ تمہاری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف دے رہا ہے، اور کسی من پسند چیز کا نام ملنا تمہیں بے قرار کر رہا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزے کی تلاش میں ہے، تو یاد رکھو وہ وقت جب ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بند رہا، تو لوگ انہیں تانوں کا نشانہ بناتے تھے، نعوذ باللہ، کہ تمہاری محبت کرنے والے اللہ تمہیں بھول گئے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ بعض اوقات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر شدید غم سے اللہ کو پکارتے۔ تو جانتے ہو، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ کو تسلی دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون سا مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کے غم کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو آج اگر تمہاری زندگی کسی بھی وجہ سے مایوس ہے، تو یاد رکھو کہ بہت جلد اللہ وہ باد نسیم بھی چلائے گا جو تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دے گا۔ اور جانتے ہیں، وہ دعا قبول کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کبھی کبھی جو تم اللہ سے مانگتے ہو وہ صرف ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک ذرا سی چیز جسے تم مانگتے ہو، جبکہ کچھ وقت میں اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں کوئی خاص اور بڑی حاجت تمہارے مقدر میں لکھ دیتا ہے، مگر تم اسے نہیں سمجھتے۔ قرآن خود کہتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور بے شک وہ علیم ہے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اسی کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس میں تمہاری اصلاح نہیں۔ جانتے ہو، جو محبت اللہ کی حدود کو توڑ کر کی جاتی، وہ ایک دن تمہیں بھی توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کی حدود میں رہ کر اپنی التجائیں اس کے آگے رکھو۔